नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ याज मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूँ, उनकी इंस्पायरिंग जो जर्नी है, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात है, उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है, मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और आज हम जिस शख्सियत के साथ गुफ्तगू करेंगे उनकी ज़िंदगी की कहानी, उनके तजुर्बात और उनकी जो ज़िंदगी और ख़िदमत है उसके हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ एंग्लिकन चर्च ऑफ पाकिस्तान मुल्तान डायसिस के बिशप लियो पॉल रॉड्रिक मौजूद हैं। उनके साथ उनकी ज़िंदगी की जर्नी और उनके जो है वो तजुर्बात को आपके साथ शेयर करेंगे। बिशप जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया। You're welcome. मुझे ये बताइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और फिर ये जो खिदमत है इसका आगाज़ वालिदैन की ख्वाहिश थी, खुद सोचा था, क्या इंस्पिरेशन थी? मेरी पैदाइश मुल्तान में ही हुई और मुल्तान शहर में, और मेरी पैदाइश से पहले मेरे माँ बाप ने महसूस किया था कि अगर खुदा बेटा दे तो हम उसे कोई खिदमत के लिए देंगे। और मेरे वालिद साहब ने और मेरे दादा ने जो कि पादरी थे, सही, लेकिन उन्होंने भी आगाज़ अपना जो है वो तदरीसी खिदमत से किया। मास्टर जो मेथोडिस्ट चर्च और यहाँ स्कूल था ट्राइबन पे, वहाँ से खिदमत का आगाज़ किया। फिर मेरे परदादा जो कन्वर्ट हुए, मसीहत को कबूल किया, राजस्थान से थे, अजमेर से, और उन्होंने खुदा उनको कबूल किया। एंड देन he has left all his jobs, और उन्होंने बरेली सेमिनरी से इल्म इलाहियात की डिग्री की और फिर उन्होंने वहाँ खिदमत सर अंजाम दी, वहाँ चर्च फ्लैरा में बनाया। और मेरे पैदाइश से यकीनन पहले उनकी डेथ हो गई और मेरा नाम उनके नाम, उनका नाम था लाथू राम पॉल। अच्छा, तो मेरा नाम LR पॉल है, वो भी LR पॉल, तो लाथू राम पॉल से लियो रॉड्रिक पॉल। सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फिर आपकी इब्तदाई तालीम, उसका सिलसिला भी मुल्तान में हुआ? जी, मेरे दादा को ये पता था कि मेरे बाप ने ये किया है, मेरे माँ बाप ने दोनों ने, तो फिर उन्होंने हमें अपना बचपन याद है कि मैं अपने दादा के साथ विजिट करता था और मुझे वो साथ लेके जाते थे और साइकिल पर इसी कैथेड्रल में, मुल्तान कैथेड्रल के वो पायनियर थे, मेथोडिस्ट चर्च के भी और चर्च ऑफ पाकिस्तान 1970 में चर्च ऑफ पाकिस्तान का ऐलान हुआ और फिर ये चर्च ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड चर्च ऑफ पाकिस्तान बना, 4 चर्चेस का ऐलान हुआ था। तो मेरा ताल्लुक आबोजदाद से तो मेथोडिस्ट चर्च के साथ यूनिटी में आके अब हम चर्च ऑफ पाकिस्तान और मुल्तान में जब पोस्टिंग हुई, ये आखिरी पोस्टिंग थी मेरे दादा की। पहले वो आके लाहौर से खिदमत का आगाज़ किया, फिर ट्रांसफर्स पूरी डायसिस में एज ए मेथोडिस्ट चर्च में, फिर चर्च ऑफ मुल्तान डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान में उनकी ट्रांसफर्स हुई। वो तमाम इलाकों में DS के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे और आखिरी खिदमत उनकी कैथेड्रल में थी। कैथेड्रल के विकर थे एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम हियर। और फिर यहीं से मेरा जो खिदमत का आगाज़ ये था कि मुझे ये याद है कि जब बर्थडे होता था तो मुझे ये पता होता था कि मेरी कम वक्ती है, मुझे बाइबल मिलती थी और आई हैव टू रीड आउट समथिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल एट माय बर्थडे। तो वो मुझे गीत भी गाना होता था, मतलब ही हैड प्रिपेयर्ड मी फॉर दैट। और लेकिन इट्स अ चैलेंजिंग टू बी ए पास्टर इन दिस इज अ रिमोट डायसिस, एक डिप्राइव्ड डायसिस है। एक वक्त था बहुत बेहतर थे हालात, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हूँ हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। और फिर एक वक्त आ गया कि जब मैंने इसी खिदमत को लेना था और देन आई हैड गिवन माय लाइफ कि हाँ मैं इस कॉल को लूँ और इस खिदमत के लिए काम। फिर मैं सेकेंडरी 93 में आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने गुजरांवाला थियोलॉजिकल, और वो भी मैं बड़ी मज़े की बात यह कि मैंने कहा मैंने गुजरांवाला में नहीं जाना, मैंने तो मुझे भी बाहर भेजे, बिशप सैमुअल डीचन साहब थे। तो उन्होंने कहा भाई आप चले जाओ और फिर उसके बाद आपको भेज देंगे। उसके बाद मामला ख़राब हो गया, मैं गुजरांवाला चला गया। आई वॉज वेरी एंग्री कि मैंने यहाँ भेज दिया, मुझे कोई चीज़। लेकिन मैंने देखा कि खुदा का प्लान था, and he wanted me to train over there। पंजाबी मैंने वहाँ से सीखी, मदर लैंग्वेज मैंने गुजरांवाला से सीखी,
گھر میں ہم اردو بولتے تھے اور پیچھے سے آپ کو پتا ہے کہ اجمیر سے اور ادھر سے اردو وہ تھی, تو پنجابی اس کا میری دادی کی طرف سے پنجابی تھے ہم, تو دادا ادھر سے. تو یہ تھا. پھر سیمنری شروع ہوئی 93 میں اینڈ 96 آئی گریجویٹڈ فرام گجرال تھیولوجیکل سیمنری. صحیح, زبردست. اچھا, جب آپ نے ڈائسس کا ذکر کیا, اور یہ جنوبی پنجاب کے, مجھے کیونکہ اس سے تھوڑی بہت وابستگی ہے میری اور مجھے میرا بچپن یہاں گزرا ہے, تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کیا وجوہات ہیں ایک تو اس خطے کی اور اسپیشلی چرچ کی کہ اتنا جو چیلنجنگ ہے کام کرنا اور ایک جو کرسچن ویلیو ہے اس کو پروموٹ کرنا اور ایونجلزم کا کام جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جانا. اصل میں جب مسیحیت کا پرچار ہوا اور میس کنورژن ہوئی, پھر گاؤں آباد کیے تھے چرچ, بالکل صحیح, میتھوڈسٹ چرچ نے یا کیتھولک چرچ نے اور سالویشن آرمی نے, اور اسی طرح انہوں نے گاؤں ہر ایک جگہ آباد کی, اور یہ ہماری نئی آئیڈینٹی تھی, آل آر پنجابی کرسچنز. تو اس آئیڈینٹی کو سب سے بڑا جو یہاں ساؤتھ پنجاب میں تھا خانے وال ڈسٹرکٹ ہے, رچلی پاپولیٹڈ ولیجز. لیکن اس کا جو تھا اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو بیکورڈ اس طور سے تھا کہ ایجوکیشن جو ہے اس میں بہت پیچھے تھا, اور بہت کم ایجوکیشن اپرچونیٹیز تھی. پھر جب نیشنلائز ہوا تو جو دھچکا اپر لیول پہ لگا ہے تو لوور لیول پہ تو بہت زیادہ لگ گیا. اب جو نیشنلائز ہوئے تھے گاؤں میں, اسٹولز آباد میں مجھے جو اسکولز ہیں بڑے, بوائز اور گرلز میتھوڈسٹ مشن ہاؤس اسکول, وہ ہو گئے, اور اس کے بعد پھر کہانی جو ہے ہماری تنزلی کے ساتھ چلی گئی. اور پھر کیونکہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو بچہ جو یہاں سے نکل جاتا تھا وہ ڈیولپ کرتا تھا, اور جو یہاں رہ جاتا تھا. تو یو آر آلسو بلانگ ٹو اوریجنز, یور اوریجنز آر فرام ساؤتھ پنجاب, یو نو کہ جو بچہ رہ جاتا ہے ہاؤ ہی سفرز فرام. بالکل صحیح. اب کیونکہ آپ ایک کلیسیائی سربراہ ہیں, نوجوانوں سے ملتے ہیں, نوجوانوں کے مختلف مسائل سے واقف ہیں, پاکستان میں اوور آل نوجوانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے, روزگار اتنے نہیں ہیں, ایجوکیشن بہت ڈیفیکلٹ ہے, سکلز بڑی کم ہے نوجوان. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے نوجوان جو ہے وہ ایک کیا اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اسپیشلی ہم جب کرسچن نوجوانوں کی بات کرتے ہیں اس چیلنجنگ دور میں, کہ وہ ایجوکیشن یا سکلز حاصل کرتے ہوئے کمیونٹی کا حصہ, کمیونٹی کو ڈیولپ کر سکیں, فیملی کو, اینڈ دین الٹیمیٹلی وہ چرچ کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے, صحیح, جس کو ہم ریلیٹ کرنا, جو شاید رول تھا سوسائٹی کا اور چرچ کا آفٹر 70s وہ ذرا کم ہو گیا. جو رول چل رہا تھا وہ بہت خوبصورت رول تھا, مطلب کہ چرچ از پلئنگ دیئر رول ان ایجوکیشن اینڈ ان ہیلتھ. اگر آپ ملتان میں دیکھیں تو مشن ہاسپٹل ایز اے ونڈرفل اسٹوری, ان کی بڑی ایک لیگیسی ہے اس میں آج تک. لیکن اس کو لیگیسی کو ہم ملٹی پلائی نہیں کر سکے, اور وہاں جب دھچکا لگ گیا تو نیشنلائز ہو گیا, دین all people who are in business they wind up their businesses. بالکل صحیح. انہیں پتا تھا کہ اب کہانی ختم ہو گئی and people have shifted from here. تو ایک تو یہ ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس تھا کہ ہماری کہانی ختم ہو گئی, اور پھر اس کے بعد جو زور لگایا وہ پھر ہم بیرونی امداد پر لگایا. بالکل صحیح. بیرونی امداد پہ پھر آپ اسٹیبل نہیں ہو سکتے, آپ کرتے تو ہیں لیکن گرو اپ نہیں ہوتے اس طور پر. جو نوجوانوں میں جو شعور تھا وہ ایجوکیشن کے ساتھ تھا, تو سب سے بڑی بات ایجوکیشن کی کمی ہے, اور پھر ویژن, اور پھر آپ کو کچھ کرنے کی وہ نہیں تھی. اپر پنجاب میں, اپر سندھ میں, کراچی میں, لاہور, اسلام آباد, وہاں پر آپ کو عجز ہے, مطلب کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اپرچونیٹیز کہاں ہیں. تو یہاں پر اپرچونیٹیز کی کمی. اب جیسے CSS کا بھی ہوا, 5% کوٹ کا ہوا, ادھر زیادہ نو ہوا, یہاں پر وہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونیٹیز اس علاقے کو بہت کم ملی ہیں, اور ڈپینڈنسی سنڈرم جو ہے وہ اس کو لے کے نیچے چلا گیا. بالکل صحیح ہے. اوور آل آپ نے جو گفتگو کی, اور ہمارے معاشرے میں اس وقت فیملی جو ہے وہ ایک سوسائٹی, کسی بھی سوسائٹی کا بڑا اسٹرانگ یونٹ ہوتا ہے, اور چرچ جو ہے وہ کلیسیا جو ہے وہ فیملی کی اگر مضبوط نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ایک اسٹرانگ اسٹیبل چرچ نہیں ہو سکتا. جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا ہے, موبائل فون ہے, جس طرح سے فیملیز میں جو ڈویژن ہو رہی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے فیملیز آپس میں, جو کمیونیکیشن ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان
وہ بڑا جو ہے وہ لیک کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے دور میں مسیحی ہوتے ہوئے اسپیشلی مسیحی جو فیملی کے اقدار ہیں ان کو کیسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کا میسیج ان پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، کہ کیسے ہم اپنے خاندان کو، خاندان کی جو قدریں ہیں اور جو مسیحی ویلیو ہیں ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اپنی ورک پلیس پر اور جہاں جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں؟ جہاں تک آپ نے سوال کیا، میں آج سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت سوال کر رہے ہیں اے آئی کا. بالکل صحیح. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایج میں ہم ہیں، اور جب میں اپنے ساؤتھ پنجاب کو دیکھتا ہوں تو وہ اس سے ابھی روشناس بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو جو آپ کا سوال ہے وہ اس لیول کا ہے جو آپ نے کہا. اور اگر ہم اس کے بالکل بیسکس میں چلے جائیں تو آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک اس فیسلٹی کو، اس دور میں جب میڈیا کا دور ہے، اس میں ہم اس طور پر ڈیولپ ہی نہیں، اس کے بیسکس نہیں سیکھے تو موبائل ہاتھ میں آ گئے. تو بیسکس نہیں ہے، بیسکس نہیں ہے اور موبائل ہاتھ میں ہے. یو آر ورکنگ واٹ یو وانٹ، تو پھر وہ آپ کی راہیں متعین نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت ٹول بہت اچھے ہیں، دنیا چل رہی ہے لیکن دنیا اس کے ساتھ سیکھ رہی ہے. لیکن ہمارے نوجوان جو میں ساؤتھ پنجاب میں باقی بھی دیکھتا ہوں، لیکن بہت زیادہ ٹائم ویسٹ جو آن موبائلس پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو. بالکل صحیح. کیا میسیج دینا چاہیں گے ان لوگوں کو، ینگسٹرز کو، جو زندگی میں اس وقت پاکستان کے اوور آل حالات فائنینشلی بھی، پولیٹیکلی بھی ڈپریس ہے اور بڑی ایک سوسائٹی میں ایک بڑی کیوس ہے؟ ایز اے کرسچن ہمیں مثبت سوچ اور ایک پازیٹیو جو تھنکنگ ہے، وی نو کہ بڑے حالات مشکلات ہیں. ایز اے کرسچن ہمارا کیا چیلنج یا کیا ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے؟ کیسے ہم سوسائٹی میں بہتر طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ خدا نے ہمیں رکھا ہی چیلنجز کے لیے. ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ ہاں جی بس آپ جو ہے بس ٹھیک ہے بہت اچھا. یو ہیو ٹو بی لائٹ ان ڈارکنیس، اور جہاں پر کوئی مزہ ہی نہیں ہے تو دین یو ہیو ٹو بی اے سالٹ. بالکل صحیح. تو نمک اور روشنی جو ہے وہ تو اندھیرے کو دور کرنا. تو اس لیے نو وے کہ ہم وہ چیلنجز کو نہ، چیلنجز میں ہی مسیح نوجوان ہوئے ہیں اور خدا اس میں سے نکالتا. پاکستان میں خدا نے ہم بچپن میں ہم گیت گاتے تھے، پیارے پاکستان میں لائیں گے ہم نور، اس کا سب اندھیرا جل کر دیں گے دور. آمین آمین، ہم فتح پائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جستجو جو ہے جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، خدا نے ملک پاکستان میں مسیحوں کو رکھا ہے، خاص مقصد ہے، اور ہم نے پہلے بھی کردار اپنا ادا کیا ہے اور آگے بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئیڈینٹی اپنے کو خدا نے ہمیں چنا، ہم اسی خطے سے ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے. میں نے تو آج کراس ملتان ڈائسس کی فلیم کے ساتھ پہنی ہوئی ہے. یہ جو سلیب ہے، اگر یہ فلیم ہٹا دیں تو یہ سینٹ تھامس کراس ہے، اور یہ چرچ آف انگلینڈ کی کراس نہیں ہے، یہ چرچ آف امریکہ کی کراس نہیں، یہ چرچ آف پاکستان کی کراس ہے. تو ہم اس خطے سے، ہمارا خمیر یہاں سے اٹھا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو ریلیٹ کرنا کہ ہم یہاں سے ہیں اور ہم نے اس زمین کے ساتھ خدا نے ہمیں کہا کہ تم دنیا کے نور، تم زمین کے نمک، تو اس زمین کے نمک ہیں. تو اس میں ہم نے نمکینی لے کر آنی ہے، تو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمارا معاشرے میں یہ ہے کہ ہم جو کچھ کام کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. خدا کا کلام یہ نہیں کہتا. بالکل صحیح. وہ کہتا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے ہم کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے. ہم سب کچھ آدمیوں کے لیے کر رہے ہیں. تو جب ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں خدا کے لیے تو، اور کام کرتے ہیں خدا کے لیے، تو وی نو کہ وی ہیو اے پرپس. تو میں تو یہ موٹیویشن جو ہے کہ اپنا زور جو ہے آپ کو اپرچونٹیز کو تلاش کرنا. اب جیسے 5% کوٹا حکومت نے دیا تو شاید وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیں اس میں کمپٹیشن، لیکن کوئی خدا نے دیا تو اس پہ آپ کو زور لگانا ہے. میں سیٹس خالی ہیں، آپ کے جابز ہیں، آپ 5% کوٹا پہ نہیں جا رہے. 2% ایجوکیشن کوٹا، آپ 2% ایجوکیشن کوٹا نہیں پورا ہو رہا ساؤتھ پنجاب میں. اپر پنجاب میں تو مجھے پتا کہ سیٹس وہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے تگودو نہیں کی. اور پھر جب آپ نہیں بھرتے تو ویکیوم کوئی اور بھر دیتا، تو ویکیوم ہے اس میں. یہ ہے کہ بچے تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس تعلیم جو ہے پھر وہ ہونی چاہیے. پھر کچھ زمین کے ساتھ بھی ہم نے تعلق اپنے توڑ دی ہیں. زمینیں تو خدا نے دی تھی ہمیں، دیکھیں گاؤں کے گاؤں دیے ہمیں، اور ہم نے ان گاؤں کو جو ہے نا وہ بالکل کر دیا سائڈ پہ اپنی کوئی وجوہات پر. وہ کیا مین میڈ ڈیزاسٹرز جو ہیں، اپنی لڑائی جھگڑے فساد میں جو پیٹی ایشوز ہیں اس پہ. لیکن وہ جگہیں کمانا، آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک جو اچھا فارمر ہے
थैंक यू बिशप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी एंजॉय किया होगा उन्होंने। मुझे ये बताइएगा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को, उन लोगों को जो ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और एज अ क्रिश्चियन अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज़ को जो है सोसाइटी में प्रमोट करना चाहते हैं? खासतौर पर पाकिस्तान में मसीहों के लिए और साउथ पंजाब में हमने जो यूथ है उसका नाम यंग चर्च रखा है, और यंग चर्च का ही काम है आगे लेकर जाना इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद। तो एक बात मैं कहूँगा, चैलेंजेस में कभी कभी हम बिखर जाते हैं, बिल्कुल सही, और चैलेंजेस में कभी इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो अगर हम इन चैलेंजेस के बायस इकट्ठे हो जाएं तो ये बरकत का बायस और ये एक बड़ी तब्दीली का बायस होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए, चर्च के लिए, मसीहों के लिए तब्दीली का बायस है। और यीशु ने भी ये 13 हुक्म देकर दिया था कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो ये अगर हम कर लें तो यूनाइटेड वी स्टैंड, और ये जो डिविजन्स है ना ये हमें खराब करती हैं। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और जैसे बिशप जी ने कहा बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में आप अपनी सोचों को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। और मसाइल है लेकिन इन्हीं मसाइल में आगे बढ़ना ही हकीकी कामयाबी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।